لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الملقب بطه والياسين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله المنتظر الحجة الثاني عشر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم ومحكم كتابه الحميد وأصدق الصادقين وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صلوات سامعین محترم، پروردگار عالم آپ کا اس بارگاہ میں آنا قبول و منظور فرمائے، اور جو حاجت شریعہ لے کر آئے ہیں پروردگار عالم حاجت شریعہ کو پورا فرمائے، اور جن مومنین کی طرف سے یہ مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے پروردگار عالم ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور جو انتظام والے ہیں یہاں کے خدیجۃ الکبریٰ کے پروردگار عالم فردن ہر رکن جو بھی ہے اور جس طریقے سے بھی کوئی حصہ لیا ہے پروردگار عالم ان کے اس تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان گرامی، آپ کے سامنے سورہ 3 کی آیت نمبر 4 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ مشہور و معروف آیت کریمہ، اور اکثر و بیشتر آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا۔ خلقت جو پروردگار عالم نے رکھی ہے انسان کی وہ ہے احسن، بہترین، اس سے بہتر کوئی خلقت ہو نہیں سکتی۔ اور پروردگار عالم نے کسی بھی مخلوق کو خلق کرنے کے بعد یہ نہیں کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ بابرکت ہے وہ ذات جو بہترین خلق کرنے والی ہے، لیکن پروردگار عالم نے جب حضرت انسان کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ بابرکت ہے وہ ذات جو بہترین خلق کرنے والی ہے۔ خلقت احسن، اور جو خلق کر رہا ہے وہ بھی احسن۔ توجہ کیجیے گا کہ پروردگار عالم نے خلقت کو احسن رکھا، اور جو خالق ہے وہ کون ہے؟ وہ بھی احسن ہے۔ تو اب پروردگار عالم نے جب جو احسن الخالقین ہے، بہترین خلق کرنے والا ہے، جو خلقت بھی رکھی ہے احسن تقویم پر رکھی ہے، تو اس سے ایک نتیجہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خالق احسن، خلقت احسن۔ اب جب یہ دونوں چیزیں احسن پروردگار عالم نے رکھی ہیں، تو اب آیا یہ سوچ سکتا ہے انسان کہ یہ انسان کہ جس کی خلقت احسن ہے وہ پستی میں چلا جائے؟
یا کبھی یہ سوچا جا سکتا ہے کہ پروردگار عالم نے اس حضرت انسان کو پستی کے لیے خلق کیا ہو؟ نہیں عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے حضرت انسان کو پستی کے لیے خلق نہیں کیا. اس حضرت انسان کو پروردگار عالم نے کمال کے لیے خلق کیا ہے، معراج کے لیے خلق کیا ہے، عروج کے لیے خلق کیا ہے، رفعت اور بلندی کے لیے خلق کیا ہے. اس حضرت انسان کو پروردگار عالم نے کبھی بھی پستی کے لیے خلق نہیں کیا. یہ حضرت انسان جو ہے وہ اس لیے خلق نہیں ہوا کہ انسان پستیوں کی طرف چلا جائے. اب آپ کہیں گے کہ مولانا پھر یہ انسان جو پستی میں جا کیوں رہا ہے؟ وہ اپنی انشاءاللہ سلسلے گفتگو میں بیان کروں گا. تو خلقت احسن ہے. جب خلقت احسن ہے تو سلسلہ گفتگو کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں. جب خلقت انسان کی احسن ہے اور احسن الخالقین ہے خلق کرنے والا، اور خلق کرنے والا بھی دیکھیے کہ کیسا خلق کرنے والا ہے کہ اس میں کسی قسم کا جو کوئی عیب نہیں پایا جاتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پروردگار عالم میں یہ عیب ہے، وہ بے عیب ہے. اب جب وہ بے عیب ہے تو جب انسان کو بھی خلق کرے گا تو بے عیب ہی خلق کرے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان میں بھی کوئی جھول رکھ دے. نہیں، پروردگار عالم نے اس حضرت انسان کو جو کہا ہے کہ احسن تقویم پر خلق کیا ہے، تو اب جو عجیب بات ہے، اگر ان آیات کا اگر آپ مطالعہ کریں سورہ 3 کا، اگر آپ دیکھیں گے تو سورہ 3 میں پروردگار عالم نے 4 پہلے قسمیں کھائی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سنین وہذا البلد الامین. پھر کیا کہہ رہا ہے پروردگار عالم؟ 4 قسموں کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے حضرت انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا. یعنی 4 قسموں کے بعد جب یہ کہہ رہا ہے پروردگار عالم، تو یہ بات تو ہمیں بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اپنی بات کو منوانا ہوتا ہے یا اپنی بات میں استحکام بخشنا ہوتا ہے یا کسی کو یقین دہانی کروانی ہوتی ہے تو پہلے انسان قسم کھا لے. جب انسان قسم کھا لیتا ہے تو سامنے والے کو یقین ہو جاتا ہے کہ نہیں، اب جو یہ بات کرنے کے لیے جا رہا ہے اس میں وزن پایا جاتا ہے. تو پروردگار عالم نے بھی انسان کی ذہنیت کو دیکھتے ہوئے جو ہے پروردگار عالم نے پہلے 4 قسمیں کھائی ہیں. 4 قسموں کے بعد پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے حضرت انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا. اب یہ انسان تو احسن تقویم پر خلق ہوا. عزیزان گرامی، کیونکہ دامن وقت میں میرے پاس زیادہ گنجائش نہیں ہے، کیونکہ 9 بجے تک مجھے ممبر جو چھوڑ دینا، پھر آگے میں نے جانا ہے، تو اس لیے جلدی میں 2-4 باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. انسان، توجہ کیجئے گا، انسان اس دنیا میں آیا، 2 چیزیں اپنے ساتھ لے کر آیا. انسان جب اس دنیا میں آیا ہے تو 2 چیزیں اپنے ساتھ لے کر آیا ہے. 2 چیزیں کون سے اپنے ساتھ لے کر آیا؟ ایک روح اور دوسرا یہ جسم. اب روح کہیے یا آپ نفس کہیے، دونوں ایک ہی چیزیں، کوئی فرق نہیں ہے. انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو روح اور نفس کیا چیز ہے، دونوں مجرد ہیں. روح لے کر آیا اور یہ جسم لے کر آیا. اب مجھے یہ بتائیے، آیا روح کی وجہ سے یہ جسم، یہ بدن زندہ ہے یا اس بدن کی وجہ سے روح زندہ ہے؟ روح کی وجہ سے یہ بدن زندہ ہے. اگر روح نہ ہو تو یہ بدن جو ہے، جو جسم ہے، جسد میں تبدیل ہو جائے. توجہ کیجیے گا، جسم جو ہے وہ جسد میں تبدیل ہو جائے. جسد کیا ہوتا ہے؟ جسد وہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مردہ، جب روح نہ ہو. جب روح نہ ہو تو جسد ہے، اور اگر جب روح آ جائے تو یہ جسم بن جاتا ہے. تو عزیزان گرامی، ایک ہے حیات دینے والا، ایک ہے حیات لینے والا. ایک دکھائی دے رہا ہے، ایک دکھائی نہیں دے رہا. تو اب قانون کیا بنے گا؟ آیا جو چیز دکھائی دے رہی ہے وہ زندگی اور حیات کا سبب ہے، یا جو چیز دکھائی نہیں دے رہی وہ اس جسم کی زندگی اور حیات کا سبب ہے؟ قانون کیا بنے گا؟ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں، ایک دکھائی دے رہی ہے وہ ہے جسم میرا، ایک دکھائی نہیں دے رہی ہے وہ ہے روح، وہ ہے نفس. آیا روح کی وجہ سے بدن زندہ
یا بدن کی وجہ سے روح زندہ؟ تو قانون کیا ہے؟ آپ سب یہ کہیں گے کہ نہیں مولانا، روح کی وجہ سے یہ جسم اور یہ بدن زندہ ہے. یعنی ایک چیز جو دکھائی نہیں دے رہی، جو غائب ہے، وہ اس بدن اور جسم کی زندگی کا سبب ہے. جو دکھائی دے رہا ہے وہ غائب کی زندگی کا سبب نہیں ہے. اب لفظ تبدیل کر دوں، ایک ہے غائب، ایک ہے حاضر. آیا غائب حاضر کی زندگی کا سبب یا حاضر غائب کی زندگی کا سبب؟ قانون کیا بنے گا؟ قانون یہ بنے گا جو غائب ہے وہ حاضر چیز کی زندگی کا سبب ہوتا ہے. یا علی، اگر میں نے بات آپ کو پہنچا دی. غائب حاضر چیز کی زندگی کا سبب ہوتا ہے، حاضر غائب کی زندگی کا سبب نہیں ہوتا. تو اب تسلیم کرنا پڑے گا کہ کوئی اولاد زہرا میں سے غائب ہے کہ جس کی وجہ سے اس کائنات کو حیات مل رہی ہے. صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر. یعنی غائب جو ہے وہ جو حاضر ہوتا ہے اس کی زندگی کا سبب ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے مولانا دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل کیا ہے اس کی کہ غائب جو حاضر چیز کی زندگی کا سبب ہوتا ہے؟ تجربہ آپ خود کر لے جا کر، روح کو نکال دیجئے، پتہ چل جائے گا کہ حیات ہے یا نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پہچانے کہ غائب حیات دے رہا ہے، یا یوں کہوں کہ میں کیسے تسلیم کروں کہ جو غائب ہے وہ ہے؟ کیسے تسلیم کروں میں؟ عزیزان کریم میں توجہ کیجئے گا. غائب کو پہچاننے کا طریقہ دو مثالیں دے دوں تاکہ وجود امام زمانہ علیہ السلام بھی سمجھ میں آ جائے. آپ کے جسموں میں روح موجود ہے، کیسے پتا کہ روح ہے؟ کیسے پتا؟ کہیں گے آپ کہیں گے قبلہ یہ جو آپ بول رہے ہیں نا، یہ جو آپ کے ہاتھوں کے حرکات و سکنات ہے، کبھی آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ موومنٹ کر رہے ہیں، یہ جو آپ کے ہاتھوں کے حرکت و سکنات ہے، یہ جو آپ کا تکلم ہے، یہ آپ کی گفتگو ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے جسم میں روح موجود ہے. اگر روح نہ ہوتی تو ہاتھ کی حرکت نہ ہوتی، اگر روح نہ ہوتی تو آپ ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے تھے، اگر روح نہ ہوتی تو آپ گفتگو نہیں کر سکتے تھے. تو اب پہچان کا طریقہ کیا ہے؟ پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ جو غائب ہے وہ چھپ کر ایسا کام کر رہا ہوتا ہے کہ اپنا اثر چھوڑتا ہے. اس اثر کے ذریعے سے ہم جاتے ہیں مؤثر کی طرف، اثر سے جاتے ہیں مؤثر کی طرف. یعنی کیا کہ یہ جتنے اثرات میں نے بیان کیے، بولنا ہے، ہاتھوں کی حرکت ہے، یہ موومنٹ ہے، یہ ساری تمام چیزیں جو ہیں یہ اثرات ہیں. کس کے؟ کہ کوئی ہے جو چھپ کے حیات دے رہا ہے. تو پتہ اور قانون جو ہے وہ یہ بنتا ہے کہ اثرات سے مؤثر کی طرف چلے جائیں، کہ پتہ چل جائے کہ کوئی ہے جو حیات دے رہا ہے. تو ہم پہچان جاتے ہیں کہ ہاں کوئی غیب میں بیٹھا ہے جو ہمیں حیات دے رہا ہے. دوسری مثال آپ کے وجود میں عقل ہے آپ لوگوں کے پاس؟ مجھے کیا پتا عقل ہے آپ کے پاس؟ میں نہیں کہتا ہوں نہیں ہے. آپ کہیں مولانا کیسی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس عقل نہیں ہے؟ دکھائیے اگر عقل ہے. پھر دوسرا مرحلہ یہ آ جاتا ہے کہ اگر غائب ہے تو دکھائیے کہاں غائب ہے. تو آپ اپنی روح دکھا دیں مجھے کہ کہاں ہے. کوئی دکھا دے روح کہ یہ ہے روح. روح کو آپ دکھا نہیں سکتے لیکن ایمان ہے. آپ کے پاس عقل ہے، دکھائیے کہاں ہے عقل. کہیں گے مولانا نہیں، عقل ایک ایسی دولت ہے کہ جس کو ہم دکھا نہیں سکتے. ایمان ہے عقل کا کہ عقل ہے کیا؟ جی ہاں بالکل ہے. دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہی ہے مولانا دیکھیں ہم کتنی خاموشی کے ساتھ آپ کی گفتگو سن رہے ہیں اور کوئی حرکات و سکنات نہیں کر رہے ہیں بیٹھ کے. اگر ہمارے پاس عقل نہ ہوتی تو ابھی یہاں پر بیٹھ کر ہم عجیب و غریب جو ہیں حرکات کر رہے ہوتے اور سب پہچان جاتے کہ یہ تھوڑا سا
مینٹل ہے، دیوانہ ہے. یعنی اس عقل نے آپ کو صحیح و سالم رکھا ہوا. گفتگو بہت آرام سے سن رہے ہیں، غور سے سن رہے ہیں. یعنی اس اثر سے، یہ جو آپ خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں، اس اثر کے ذریعے سے آپ مؤثر کی طرف چلے گا کہ عقل ہے. تو عزیزان گرامی، یہ تو دو چیزیں ہیں جو ہمارے وجود میں دلیل امام زمانہ پر ہیں. توجہ کیجیے گا، دو چیزیں ہمارے وجود میں پائی جاتی ہیں کہ غائب اپنا اثر چھوڑتا ہے، اس اثر کے ذریعے سے ہم مؤثر کی طرف چلے جاتے ہیں. اب بچوں کے لیے ایک میں مثال دے دوں تاکہ بات میری واضح ہو جائے اور اس میں تھوڑا سا وزن بھی پیدا ہو جائے. روزمرہ کی پنکھا چل رہا ہے، کیسے چل رہا ہے؟ بجلی ہے. کہاں ہے بجلی؟ تاروں میں ہے نا، ارتھ ہے نا. دیکھا ہے آپ نے؟ دیکھا بھی نہیں ہے. یقین بھی ہے، فقط پنکھا گھوم رہا ہے، آپ کو یقین ہے کہ تاروں میں ارتھ موجود ہے. چلیں ہاتھ لگا لیجئے تاکہ یقین ہو جائے کہ ہے. تو آپ کہیں گے مولانا ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں فقط اور فقط یہ جو پر گھوم رہے ہیں، یہ جو یہ لائٹ کی روشنی ہے، اس سے ہم نے پہچان لیا کہ ارتھ موجود ہے. دیکھا نہیں لیکن ایمان ہے. دیکھا نہیں ہے لیکن ایمان ہے. تو عزیزان گرامی، اس غائب پر آپ کا ایمان ہے. کیوں؟ کہ اثر کو دیکھ کر مؤثر کی طرف آپ چلے گئے. تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ یہ کائنات باقی ہے یا نہیں ہے؟ یہ کائنات باقی ہے. جب یہ کائنات باقی ہے تو سورج نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا ہے؟ غروب ہو رہا ہے یا نہیں؟ جی ہو رہا ہے. اس کے بعد چاند آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ یہ سبزہ اور ہریالی ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. تو اب اگر ہے تو کون سا ایسا وجود ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کائنات باقی ہے؟ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا. اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے اہل کو نکل لے. تو ماننا پڑے گا کہ کوئی اولاد زہرا میں سے ایک امام مہدی غائب ہے کہ جس کی وجہ سے اس کائنات کو حیات مل رہی ہے. صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، تاروں میں کرنٹ تو ہے، دیکھا کسی نے نہیں ہے. آپ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے کیونکہ جل جائیں گے. آیا کوئی ہے جو ہاتھ لگا لے؟ کوئی ہے جو ہاتھ لگا سکے؟ ہے؟ افراد ہیں یا نہیں ہیں؟ ہے نا. ڈر کیوں رہے؟ ٹھیک ہے، میں پہلی دفعہ آیا ہوں آپ کے یہاں پڑھنے کے لیے اور کوشش کر رہا ہوں کہ بہت آسان الفاظ میں گفتگو کروں. کوئی فلسفانہ گفتگو میں نہیں کر رہا. آیا کوئی ہے ایسا کہ جو تاروں کو ہاتھ لگا لے؟ جی ہیں، وابڈا والے. ان کو بلائیے، وہ منٹ میں آگے جو ہے. ہم جب گھر میں کام کرتے ہیں تو لائٹ آف کرتے ہیں پھر کام کرتے ہیں، لیکن وابڈا والے کہتے نہیں ضرورت نہیں آ رہی، ہمیں پتہ ہے کیسے جو ہم نے کام کرنا ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں. یعنی کوئی ہے جو اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے. یعنی کیا؟ انہوں نے، وابڈا والوں نے اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا کہ جو بجلی ہے، یا لفظ چینج کر دی، جو نور ہے بجلی کا، اس کے قریب ہو سکیں. اپنے آپ کو قابل انہوں نے بنا لیا، قریب ہو جاتے ہیں. لیکن ہم نے اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنایا کہ ہم قریب ہو سکیں. تو بس وجود امام زمانہ بھی ایک نور ہے کہ جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا، جس کے ہم قریب نہیں ہو سکتے. لیکن ہاں کچھ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا کہ امام زمانہ سے ملاقات کر لیتے ہیں. صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر. تو بہرحال عزیزان کرام، انسان دو چیزیں لایا. میں زیادہ گفتگو سے دور نہ ہو جاؤں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. جب انسان اس دنیا میں آیا تو دو چیزیں لے کر آیا، ایک روح اور ایک جسم. تیسری چیز انسان اور لے کر آتا ہے اس دنیا میں، اور وہ ہے رشتہ داری. کسی کا بیٹا بن جاتا ہے، کسی کا بھائی بن گیا، کسی کا خالو بن گیا، کسی کا پھپھا بن گیا. یہ رشتہ داری بھی جیسے ہی دنیا میں آیا قائم ہو گئی. یہ تین چیزیں انسان کے پاس ہیں دنیا میں آتے ہی، روح، نفس اور رشتہ داری. اب آئیے ان تینوں چیزوں کو
اپلائی کریں آپ سورہ عصر کے اوپر کہ انسان یہ تین چیزیں لے کر آیا. پروردگار عالم نے سورہ عصر میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لیکن وہ انسان خسارے میں نہیں ہے جو ایمان لایا, جس نے عمل صالح انجام دیا اور ایک دوسرے کو حق و صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں. یہ انسان خسارے میں نہیں ہے. انسان روح لے کر آیا تو پروردگار عالم نے کہا اگر انسان کو خسارے سے بچنا ہے تو کیا کرے؟ الا الذین آمنوا, ایمان لے کر آئے. ایمان کا تعلق ظاہر سے نہیں باطن سے ہے, اس لیے روح کو چھپا کے رکھا کہ ایمان لے کر آؤ. انسان جسم لے کر آیا, جسم کا تعلق ظاہر سے ہے, کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, عمل صالح انجام دو. اگر خسارے سے انسان نے بچنا ہے عمل صالح انجام دے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ ساری چیزیں جو انجام دے. اور انسان جو تیسری چیز لے کر آیا وہ ہے رشتہ داری. تو اب پروردگار عالم نے سورہ عصر میں کہا کہ دیکھو رشتہ داری کی بنیاد خونی نہیں ہونی چاہیے, رشتہ داری کی بنیاد نسبی بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر خونی بھی رشتہ داری ہو تو تبت یدا ابی لہب کی آیت آ جائے گی. تو رشتہ داری کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ کہ رشتہ داری کی بنیاد وتواصوا بالحق, رشتہ داری کی بنیاد حق پر ہونی چاہیے. تو اب پیغمبر سے پوچھیں گے حق کیا ہے؟ کہ علی و مع الحق والحق مع علی, اللہم ادر الحق ہے سمادار علی. حق علی, حق کے ساتھ, حق علی کے ساتھ. پروردگار عالم حق کو ادھر پھیر جہاں علی جائیں. کہ آیت اللہ وحید خراسانی کا پیارا جملہ ہے, علی و مع الحق والحق مع علی, کا ابتدا بھی علی ہے, انتہا بھی علی ہے. بس علی سے منسلک ہو جاؤ. جب علی سے منسلک ہو جاؤ گے تو خسارے سے بچ جاؤ گے. صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر. بات واضح ہو گئی ہے عزیزان گرامی کہ انسان تین چیزیں لے کر آئے. جب انسان تین چیزیں لے کر آئے تو انسان کے لیے پروردگار عالم نے کہا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, بے شک انسان جو خسارے میں ہے, لیکن وہ انسان خسارے میں نہیں ہے جو إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یعنی جو یہ حق کو تسلیم کر لے گا تو ظلم و ستم ہوں گے. جب ظلم و ستم ہوں گے تو کیا کرنا چاہیے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تو اس وقت آپ کو جو ہے وہ صبر کرنا پڑے گا. تو عزیزان گرامی انسان جو احسن تقویم پر خلق ہوا, اب یہ جو انسان احسن تقویم پر خلق ہوا کس چیز میں؟ وہ ما بہل امتیاز چیز کون سی ہے کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے یہ کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے حضرت انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا. وہ کون سی چیز ہے؟ مثلا ملائکہ بھی ہیں, جمادات بھی ہیں, نباتات بھی ہیں, حیوانات بھی ہیں اور انسان بھی ہے. ان تمام میں جمادات, نباتات, حیوانات اور انسان, ان چاروں میں وہ کون سی ما بہل امتیاز چیز پائی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ان تمام چیزوں سے افضل؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کو کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے حضرت انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا؟ وہ ما بہل امتیاز چیز کا نام کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو ممتاز کر رہی ہے نباتات سے بھی, حیوانات سے بھی اور جمادات سے بھی؟ وہ کون سی چیز ہے؟ عزیزان گرامی اگر آپ یہ کہیے کہ جی انسان نمو کرتا ہے اس وجہ سے جو انسان جو ہے وہ احسن ہے, تو نباتات بھی نمو کرتے ہیں. گٹھلی ڈال دیجئے دیکھیے درخت بن جائے. نمو تو ان کے ہاں بھی پایا جاتا ہے. تو بس پتہ یہ چلا کہ نمو کرنا جو ہے, بڑھنا جو ہے, یہ علامت ما بہل امتیاز نہیں ہے. توجہ کیجیے گا, یہ سبب نہیں بنتا کہ انسان جو وہ افضل احسن ہو گیا دوسری چیزوں سے. نمو ان کے ہاں بھی پایا جاتا ہے. اگر آپ یہ کہیے کہ جی انسان جو کھاتا پیتا ہے تو اس لیے شاید انسان جو وہ احسن ہے, تو جانور بھی کھاتا پیتا ہے.
وہ بھی کھاتے پیتے ہیں. تو پھر اور کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ عزیزان گرامی آپ کہیے کہ انسان کیونکہ طاقتور زیادہ ہے اس وجہ سے جو یہ انسان جو ہے افضل ہو گیا. تو ہاتھی کی طاقت آپ کو پتا ہے کہ انسان سے زیادہ ہے. تو یہ بھی نہیں ہوئی. آپ کہیے کہ جی انسان جو چلاک اور ہوشیار بہت زیادہ ہے اس وجہ سے جو ہے انسان جو ہے وہ افضل ہو گیا. آپ ہی لوگ مثال دیتے ہیں لومڑی کی چلاکی. انسان سے زیادہ لومڑی جو چلاک اور ہوشیار ہے. تو یہ بھی چیز جو وہ مابعد امتیاز قرار نہیں پا سکتے کہ انسان افضل ہو جائے. آپ کہیے کہ بھاگنا یہ شاید دوڑ جسے کہتے ہیں ہم اس وجہ سے انسان زیادہ تیز بھاگتا ہے اور ایسا بھاگتا ہے کہ پیچھے دیکھتا ہی نہیں ہے, بھاگتا ہی چلا جاتا ہے. اس بھاگنے کی وجہ سے جو ہے انسان افضل ہو گیا. تو گیدڑ انسان سے زیادہ تیز بھاگتا ہے. اور انسان کے بھاگنے میں اور گیدڑ کے بھاگنے میں ایک فرق بھی ہے. انسان جب بھاگتا ہے تو پیچھے نہیں دیکھتا, لیکن جب گیدڑ بھاگتا ہے آگے بھی دیکھتا ہے پیچھے بھی دیکھتا ہے. تو یہ بھاگنا بھی معیار نہیں ہوا. آپ کہیے کہ خوبصورتی, انسان بہت اچھا خوبصورت ہے اس وجہ سے پروردگار عالم نے حضرت انسان کو جو ہے افضل بنایا. عزیزان گرامی اگر معیار یہ خوبصورتی ہے تو کوئی انسان یہ نہ کہتا کہ چاند کتنا خوبصورت ہے. کوئی نہ کہتا یہ چاند کتنا خوبصورت ہے. زبیدہ اور ہارون یہ دونوں میاں بیوی. زبیدہ اور ہارون 14ویں کا چاند ہے, اپنے محل کی چھت پہ جو وہ ٹہل رہے ہیں. دیکھیے کہ دشمن اہل بیت ہے ہارون, لیکن ایک صفت اس کے اندر بہت اچھی پائی جاتی ہے, علم دوست ہے. 300 الی 500 کرسیاں کہتے ہیں کہ علماء کی اس کے دربار میں ہوتی تھی, اور بہت سارے اس نے جو مناظرے کروائے امام کے تاکہ امام کو نیچا کر سکے, لیکن خود نیچا ہوتا گیا, امام نیچا نہ ہوئے. بہت سارے مناظرے ہیں. بہرحال اب وہ میرا موضوع نہیں کہ میں ان مناظروں میں سے کچھ ایک کو بھی بیان کر دوں یہاں پر. تقریباً عزیزان گرامی آپ جا کر دیکھیے گا بہت ساری کتابوں میں امام رضا علیہ السلام کے مناظرے موجود ہیں جو دربار میں ہوئے. اور آل اور اطرت میں فرق امام زمانہ امام رضا علیہ السلام نے قرآن سے ثابت کیا ہے کہ 14 فرق ہیں آل اور اطرت میں, قرآن کے ذریعے سے امام نے ثابت کیا. تو عزیزان گرامی بہرحال علم دوست. ادھر سے زبیدہ کیا ہے؟ زبیدہ بھی کوئی عام شخصیت نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اس کے کمرے اور حجرے سے قرآن کی ایسی آواز آتی تھی جیسا کہ شہد کی مکھی کی بن بناہٹ کی آواز آتی ہے. زبیدہ عام شخصیت نہیں ہے, علم دوست ہے. اپنی کنیزوں کو ایسے قرآن کی تلاوت کرایا کرتی تھی کہ آواز آتی تھی. کوئی اگر انسان وہاں سے گزر جائے تو سمجھ جاتا تھا کہ زبیدہ اپنی کنیزوں کو قرآن کی تعلیم دے رہی ہے. اور تھوڑی سی معرفت کرا دوں زبیدہ کی. زبیدہ عام خاتون نہیں ہے, بہلول دانا کی بہن ہے. اب معرفت ہو گئی. اب یہ کون؟ زبیدہ اور ہارون. ہارون علم دوست, زبیدہ بھی علم دوست. اب یہ دونوں چھت پہ ٹہل رہے ہیں, اور جب ٹہل رہے ہیں تو ایک مرتبہ ہارون نے کہا کہ پروردگار عالم نے کیا چاند کو خوبصورت خلق کیا. عزیزان گرامی جیسے ہی یہ زبیدہ نے سنا کہ چاند خوبصورت ہے تو ایک مرتبہ زبیدہ نے کہا چاند خوبصورت نہیں ہے, میں خوبصورت ہوں. عورت کے سامنے کسی اور کی آپ تعریف کر دے تو ہضم نہیں ہوتی. لیکن عزیزان گرامی یہاں پہ زبیدہ مجھے اور آپ کو درس دینا چاہ رہی ہے. اس نے کیا کہا؟ چاند خوبصورت. معیار کہ احسن تقویم پر جو انسان خلق ہوا کیا خوبصورتی ہے؟ ہارون یہ سمجھ رہا ہے یہ خوبصورتی جو معیار ہے شاید کہ چاند بہت خوبصورت ہے. عزیزان گرامی ایک مرتبہ زبیدہ نے کیا کہا؟ نہیں, چاند خوبصورت نہیں, میں خوبصورت ہوں. اس میں سے مراد سمجھیے گا, اس لیے میں نے کہا کہ عام خاتون نہیں ہے, بہلول دانا کی بہن ہے, یعنی کہ اس میں حکمت پوشیدہ ہے. میں یعنی میں سے مراد میں خاتون نہیں, میں انسان خوبصورت ہوں, میں بہتر ہوں اس چاند سے. عزیزان گرامی اب میاں بیوی میں تو میں ہوئی. یہ کہہ رہے ہیں چاند خوبصورت, وہ کہہ رہے ہیں نہیں میں خوبصورت.
اور جب عزیزان گرامی میاں بیوی میں تو میں ہو تو کون جیتتا ہے؟ بیوی بھی جیت جاتی ہے. لیکن بیوی کو ہرانے کا ایک طریقہ مرد کے پاس ہے، اس کو سلنڈر کرنے کا. میری بات مانو، اگر نہیں مانے تو طلاق دے دوں گا. عورت بیچاری سلنڈر ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے. لیکن یہ زبیدہ ہے، کوئی عام خاتون نہیں ہے. اس نے کہا اگر علماء نے فیصلہ یہ کیا کہ چاند خوبصورت تو ہم تمہیں طلاق دے دیں گے. جذبات میں کہہ تو دیا. زبیدہ نے کہا مجھے منظور ہے، اگر طلاق ہوتی ہے تو ہوتی رہے، لیکن چاند خوبصورت نہیں، میں حضرت انسان خوبصورت ہوں. عزیزان گرامی یہ مسئلہ گیا علماء دربار میں. کہتے ہیں علماء دربار میں، کتاب کا نام ہے بیان حق، اس میں جا کر پڑھیے گا. عزیزان گرامی فیصلہ جب علماء دربار کے پاس گیا اور جب علماء دربار نے فیصلہ کرنا شروع کیا، کہتے ہیں کہ صبح سے شام ہو گئی اور آگ گردانی ہو رہی ہے کہ چاند خوبصورت یا انسان خوبصورت. لیکن علماء دربار پھنس گئے کہ کریں تو کیا کریں. اگر یہ کہتے ہیں کہ چاند خوبصورت تو زبیدہ کو طلاق ہو جاتی ہے، اور اگر یہ کہتے ہیں کہ زبیدہ خوبصورت تو بادشاہ سلامت کی بے عزتی ہوتی ہے. اب کریں تو کیا کریں؟ دونوں طرف سے پھنسے ہوئے ہیں، اور انہیں اتنا یقین ہے کہ بادشاہ نے جذبات میں آ کے کہہ تو دیا کہ طلاق ہو جائے گی اگر علماء نے یہ فیصلہ دیا. لیکن ہارون اس کو برداشت نہیں کر سکے گا، بہت محبت کرتا ہے، اس سے جدائی ممکن نہیں ہے. اب علماء دربار جو ہے صبح سے کہتے ہیں شام ہو گئی لیکن فیصلہ نہیں ہو رہا. اتنے میں کہتے ہیں کہ شام کے وقت مغرب کا بالکل قریب کا وقت تھا، اہل بیت کا دیوانہ وہاں سے گزر رہا تھا. جیسے ہی اہل بیت کے دیوانے کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ دربار میں چیما گوئیاں ہو رہی ہے. بجائے اس کے کہ آگے جاتے دربار میں آ گئے. جیسے ہی دربار میں آئے تو ایک مرتبہ بہلول نے کہا کیا بات ہے، یہ چیما گوئیاں کیسی ہو رہی ہیں؟ کہا بہلول تیری بہن کی خیر نہیں ہے. کہا کہ کیا ہوا؟ کہا چاند خوبصورت یا انسان خوبصورت؟ بہلول نے کہا فیصلہ کیا ہوا؟ کہا صبح سے شام تو ہو گئی، ہم فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن فیصلہ ہو نہیں پا رہا کہ چاند خوبصورت ہے یا انسان خوبصورت ہے. بہلول نے کہا بس یہی مسئلہ ہے. کہاں بس یہی مسئلہ ہے؟ بہلول نے کہا نماز مجھے پڑھانے دو، فیصلہ میں کر دوں گا. مجھے نماز پڑھانے دو، فیصلہ میں کروں گا. عزیزان گرامی ایک مرتبہ بہرحال ہمارے ہاں تو نماز کے لیے ہے کہ عادل ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، شیعہ سنا شرعی ہونی چاہیے، اور جو شرائط پائی جاتی ہیں بہرحال ان کے ہاں کوئی شرط نہیں. ان کے ہاں تو کوئی بھی کھڑا ہو جائے آگے کہ نماز پڑھا لے، پڑھ لیتے. لیکن ہمارے ہاں عدالت شرط ہے، عاقل ہونا شرط ہے. اب عزیزان گرامی جو میں بیان کر رہا ہوں کسی کے ذہن میں آ جائے کہ نماز کو توڑنا جائز نہیں ہے تو بہلول نے نماز کیوں توڑی؟ بہرحال اتنا تو پتا ہے کہ بہلول مجھ سے اور آپ سے زیادہ عالم تھا، اس کو پتا ہے. ہو سکتا ہے اس نے نیت ہی نہ کی، ہو سکتا ہے سمجھانے کے لیے آگے کھڑا ہو، اور وہ کھڑا بھی اس لیے ہوا کہ میں تمہارا مسئلہ جو سالو کر دیتا ہوں کیا خوبصورت ہے. وہ اس لیے کھڑا ہوا ہے کہ میں بتاتا ہوں کہ کون خوبصورت ہے. تو عزیزان گرامی بہلول آگے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھانا، کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز تھی، بہلول نے نماز مغرب پڑھانا شروع کی. اب جب بہلول نے نماز مغرب پڑھانا شروع کی، یہ ذہن میں رکھیے گا علماء موجود ہیں پیچھے. جب علماء پیچھے موجود ہیں کہ اگر کوئی عالم امام جماعت پیش امام اگر کوئی غلطی کرے تو پیچھے سے کوئی نہ کوئی لقمہ دے دیتا ہے کہ دیکھیں قبلہ آپ نے یہ غلطی کر دی. مثلا دوسرے رکعت میں جو ہے تشہد پڑھنا چاہیے، عالم کھڑا ہونے لگتا ہے تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ، بیٹھ جائیے، قبلہ تشہد پڑھنا ہے آپ نے. مثلا بہلول نے بہرحال نماز پڑھانا شروع کی. اب جیسے ہی بہلول نے نماز پڑھانا شروع کی، سورہ الحم پڑھی. سورہ الحم پڑھنے کے بعد اب توجہ میری طرف رکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم. غور نہیں کیا آپ نے؟ لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم، کہ قمر کو خوبصورت بنایا ہے. تو کسی عالم نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بہلول نے پھر پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین والسینین لقد خلقنا انسانہ نے لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم. دوبارہ یہ پڑھا. پھر کسی عالم نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بہلول نے تیسری مرتبہ اقرار لینا چاہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم. پھر کسی عالم نے تیسرے نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم.
جب 3 مرتبہ اقرار لے لیا تو بہلول نے پیچھے منہ موڑ کے کہا اے علماء دربار تمہیں کیا ہو گیا؟ پروردگار عالم 4 قسموں کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے، تو تم کون ہوتے ہو کہ کہو کہ چاند خوبصورت ہے؟ فیصلہ کس نے کیا؟ اہل بیت کے دیوانے نے، کہ چاند خوبصورت ہے۔ نہیں، چاند نہیں، انسان خوبصورت ہے۔ پروردگار عالم نے 4 قسموں کے بعد کہا ہے کہ انسان خوبصورت ہے، لیکن آیا یہ خوبصورتی معیار بنی کہ ما بہل امتیاز ہو جائے؟ نہیں۔ آخری بات، اور دامن وقت میں گنجائش بالکل ختم، روایت کا سہارا لوں۔ عزیزان گرامی، اب وہ ما بہل امتیاز چیز کون سی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان دیگر اشیاء سے ممتاز ہو گیا؟ اس کے لیے میرے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جب آدم کو خلق کیا، آدم کو خلق کرنے کے بعد پروردگار عالم نے جبرائیل کو بھیجا، اور جب جبرائیل کو بھیجا آدم کے پاس، کہا گا کہ جبرائیل یہ 3 چیزیں تم لے کر جاؤ آدم کے پاس، اور آدم سے یہ کہو کہ ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز کا انتخاب کر لے۔ آدم کا امتحان ہے کہ ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز انتخاب کرنی ہے، 3 چیزیں نہیں، ایک چیز لینی ہے۔ عزیزان گرامی، جبرائیل آئے اور آنے کے بعد کہا پروردگار عالم نے جو ہے 3 چیزیں بھیجی، ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز کا انتخاب کیجئے۔ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ کل میں بیان کروں گا۔ 3 چیزوں میں سے ایک چیز انتخاب کرنی ہے۔ آدم کو علم دیا، بعض روایت میں دین، علم دیا کہ آدم علم لے لو۔ آدم نے کہا ہمیں علم کی ضرورت نہیں۔ آدم علم کو لیجئے، مولا کا فرمان ہے العلم کنز لا یفنا، علم میں ایک ایسا خزانہ ہے کہ جس کو فنا نہیں ہے۔ آدم نے علم نہیں لیا، جاہل بن جائے۔ توجہ کیجئے گا، اگر روایت یہاں پہ چھوڑ کر میں چلا جاؤں تو شاید یہی ہوگا کہ آدم نے جب علم نہیں لیا تو ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہر فیلڈ میں ہمیں بندے کی ضرورت ہے، چاہے انجینئر ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے عالم ہو، کسی بھی فیلڈ میں آپ چلے جائیں، ہر فیلڈ میں ہمیں جو بندے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، علم کو آدم نے نہیں لیا، یا دین کو آدم نے نہیں لیا، دوسری چیز پیش کی، حیا۔ اے آدم حیا کو لے لیجئے۔ آدم نے کہا ہمیں حیا کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو اب بے حیا ہو جائیں، جو آج کل ہمارا معاشرہ ہوتا جا رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں، مولا کائنات احسن ملابس الدنیا الحیا، دنیا کا بہترین لباس حیا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، آدم نے حیا کو بھی نہیں لیا، نہ علم لیا نہ حیا لی، دونوں کو چھوڑ دیا۔ جبرائیل نے تیسری چیز پیش کی۔ اب جو تیسری چیز پیش کی ہے وہ ہے عقل۔ آدم کو جیسے عقل دی، آدم نے عقل کو لے لیا۔ جب عقل کو لیا تو ایک مرتبہ جبرائیل نے علم اور حیا سے یہ کہا کہ تم دونوں چلی جاؤ۔ آدم نے تم دونوں کو نہیں لیا، عقل کو لے لیا ہے۔ تو ایک مرتبہ یہ دونوں چیزیں پروردگار عالم کی طرف سے گویا ہوئی، اے جبرائیل ہمیں حکم ہے کہ جہاں عقل ہوگی وہاں علم بھی ہوگا، حیا بھی ہوگی۔ ان 3 چیزوں میں سے آدم نے عقل کو لیا۔ انشاءاللہ کل کی گفتگو یہاں کے آگے بڑھاؤں گا۔ یہ عقل ہے ما بہل امتیاز چیز کہ جس کی وجہ سے انسان دوسرے اشیاء سے ممتاز ہوتا ہے۔ اس عقل کو استعمال کیجیے۔ عزیزان گرامی، جہاں عقل ہے وہاں علم ہے، جہاں عقل ہے وہاں پر حیا بھی ہے۔ تو پھر حاکم شام کے پاس کیا تھا؟ مولا نے فرمایا وہ عقل نہیں تھی، وہ شیطنت تھی، شبیہ عقل تھی، شیطنت تھی وہاں پر، عقل نہیں تھی وہاں پر۔
عزیزان گرامی یہی وجہ ہے جنہوں نے اپنے عقل کو استعمال کیا وہ عصر عاشور حسین کے پاس آ گیا. یا یوں کہوں بہت سے لوگ ہیں جس میں سے جناب حر کا نام سنا ہے، اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، عقل کو استعمال کر رہے ہیں کہ کہاں پر میں کھڑا ہوں، جنت اور جہنم ہے، یہاں جہنم ہے وہاں جنت ہے. اب یہ چلے، اب جب یہ چلے ہیں تو بیٹا 7 سال چل پڑا. جب بیٹا 7 سال چل پڑا تو غلام بھی 7 سال چل پڑا کہ آقا کہاں کہ وہاں کا تم یہ آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے جب راستہ انتخاب کیا ہے کہ وہاں پر سب کچھ ہے تو ہم بھی وہاں پر جائیں گے. لیکن عزیزان گرامی رسول کے رحلت کے بعد امت نے اہل بیت پر بہت ظلم کیا. 3 ایسی خواتین ہیں جس پر بابا کی شہادت یا رحلت کے بعد بہت ظلم ہوئے. پہلی معصوم خاتون کے بابا کی رحلت کے بعد جس پر ظلم ہوا وہ ہے فاطمۃ الزہرا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بابا کی رحلت کے بعد لوگ آتے اور آ کر سیدہ سے یہ کہتے سیدہ بڑا افسوس ہوا کہ آپ کے بابا اس دنیا سے چلے گئے. لیکن عجیب انداز ہے کہ سیدہ پر اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ دروازے پر آگ لے کر آ گئے. فقط آگ ہی نہیں لے کر آئے بلکہ جلتا ہوا دروازہ سیدہ کے اوپر گرا دیا. ازدر فقط چلتا ہوا دروازہ سیدہ کے اوپر نہ گرا، محسن شہید نہ ہوئے فقط، بلکہ جب علی کے گلے میں رسی باندھ کر کشا کشا لے جایا گیا اور جب سیدہ خلو ابا الحسن کہتے ہوئے دوڑی تو ایک مرتبہ سیدہ نے دامن علی میں ہاتھ ڈال دیا. ازدر جیسے ہی دامن علی میں ہاتھ ڈالا نا، ایک ظالم نے کہا کنفس تو کیا دیکھ رہا ہے؟ سیدہ کا ہاتھ دامن علی سے چھڑا. ازدر ایک مرتبہ تازیانہ کنفس کا اٹھا، سیدہ کی معصوم کلائیوں پر پڑا، وہ معصوم کلائیہ کہ جس کو رسول چوما کرتے تھے. ازدر یہ پہلی خاتون ہے کہ جس پر بابا کی رحلت کے بعد ظلم ہوا. دوسری کون ہے؟ دوسری خاتون وہ ہے کہ جس کے اوپر ظلم ہوا وہ ہے مرتضیٰ کی بیٹی، علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ. کون زینب؟ وہ زینب کہ جب رات میں بھی جو ہے ماں کی قبر پر جاتے تھے نا، علی چراغ گل کر دبا دیا کرتے تھے، آگے آگے خود چلتے تھے، درمیان میں زینب ہوا کرتی تھی، پیچھے حسن و حسین چلا کرتے تھے. اس جھرمٹ میں ثانیہ زہرا جایا کرتی تھی ماں کی زیارت کے لیے. لیکن ظالموں نے کیا کیا؟ بابا کی رحلت کے بعد اور بھائی کی شہادت کے بعد زینب پر کیا ظلم ہوا کہ زینب کی ردا کو چھین لیا گیا. عزادارو زینب ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے جا رہی ہے اور وہ وقت آ جاتا ہے کہ حجت خدا سے سوال کرتی ہے ساری زہرا، اے امام ہمیں یہ بتائیے کہ ہم جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل جائے؟ کا مسئلہ شرعی یہ ہے کہ سروں پر چادر نہیں ہے. عزادارو سید الساجدین نے جو پہلا مسئلہ بیان کیا، اے پھپی اماں اپنی جان بچائیے. عزادارو حبیب ابن مسلم یہ کہتا ہے کہ میں نے خاتون کو دیکھا جو کبھی جلتے ہوئے خیمے میں جاتی ہے، واپس آ جاتی ہے، جاتی ہے، واپس آ جاتی ہے. عزادارو میں نے تھوڑی ہی دیر میں حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے یہ دیکھا کہ ایک معصوم کو اپنی پشت پر سوار کرا کے یہ بی بی لے کر آ رہی ہے. جزاکم ربکم. عزادارو تیسری اور آخری بی بی جس پر بابا کی شہادت کے بعد ظلم ہوئے اب وہ ہے 4 سالہ بچی جناب سکینہ. عزادارو جناب سکینہ کے تماچے لگے، سکینہ کے در چھین لیے. ایک مرتبہ سکینہ نے کہا بابا بابا آپ نے تو کہا تھا یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے. بابا آئیے دیکھیے یہ آپ کی یتیمہ رخساروں پر تماچوں کے نشان. جزاکم ربکم. عزادارو خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. بس آخری ایک منظر پیش کر دوں. عزادارو جب یہ کارواں چلنے لگا، جب چلنے لگا نا، ایک ایک اونٹ پر دیکھا کہ کون کون بیٹھا ہوا
ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ظالم آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے وہ بچی کہاں ہے جو حسین کے سینے پر سویا کرتی تھی؟ مالی سبتین کی روایت ہے، عزادارو ایک مرتبہ کہا وہ بچی کہاں ہے جو بابا کے سینے پر سویا کرتی تھی؟ بتایا وہ ہے ثانیہ زہرا کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ یہ ظالم آگے بڑھا اور سکینہ کو لینا چاہا، ثانیہ زہرا منع کرتی رہی، سکینہ روتی رہی، لیکن ظالموں نے نہ مانا۔ ایک مرتبہ زبردستی لیا اور اونٹ پر، ایسے اونٹ پر جو بے کوہان تھے، عزادارو فقط بٹھایا ہی نہیں بلکہ سکینہ کو اونٹ کی پشت پر باندھ دیا گیا۔ ارے جب باندھا گیا اونٹ چلتا تھا، اس کوہان سے سکینہ کا سینہ چھلنی ہو گیا۔ سکینہ کہہ رہی ہے بابا جس سینے پر میں سویا کرتی تھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آپ بہت تشریف رکھیں۔